انتہائی قابل احترام ایم کیو ایم کے کنوینر چیئرمین سربراہ خالد مغل صدیقی بھائی اور آج کی اس تقریب کے روح رواں سرپرست اعلیٰ گورنر سندھ محترم کامران ٹیسوری بھائی، اور یہاں جو منتخب اراکین اسمبلی موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، جو ذمہ دار تحریکی ساتھی یہاں موجود ہیں، اور پھر جو شہر سے عمائدین یہاں تشریف لائے ہیں، سول سوسائٹی اور این جی او کے نمائندے، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اور میڈیا کے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں خالد مغل صدیقی بھائی کی اجازت سے ہمارے جو گورنر سندھ ہیں، جو کہ فرزند کراچی، فرزند سندھ اور فرزند پاکستان اور فرزند بانیان پاکستان، انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ جو سانحہ جب ہمارے سامنے رونما پذیر ہو رہا تھا تو پوری قوم نے ٹیلی ویژن پر سب سے پہلے جس فرزند پاکستان کو اور فرزند بانیان پاکستان کو دیکھا ٹی وی پر، کہ جو سب سے پہلے وہاں پر پہنچے وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے فضل و کرم سے فرزند بانیان پاکستان کامران ٹیسوری گورنر سندھ تھے۔ تو سب سے پہلے میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور احساس کر کے سب سے پہلے جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچے گورنر سندھ۔ اور پھر ظاہر ہے کہ خالد مغل صدیقی بھائی کی ہدایت پر جس طرح انہوں نے چیزوں کو آہستہ آہستہ توجہ دلانا شروع کی، اور نیوی کے قومکار سے بات کر کے جہاں کچھ فائر ٹینڈر کے ایم سی کے پہنچے تو وہاں نیوی کی سنورکل باؤزرز اور فائر ٹینڈرز پہنچے، اور اس سے یہ ممکن ہوا کہ ایک حصے کی جب آگ بجھی تو کچھ لوگ اسی وقت جو ہے وہ 25 کے قریب لوگ زندہ فوری طور پر بازیاب کرائے گئے۔ تو یہ صرف بتانے کا مقصد تھا کہ وہاں جا کر کوئی پروٹوکول کو لے جا کر کوئی یہ نہیں کرنا تھا کہ صرف اپنی صورت دکھانی تھی لوگوں کو، بلکہ جا کے عملی طور پر جو ہے وہ کے پی ٹی کے چیئرمین سے بات کی اور ان کے باؤزرز، ان کے فائر ٹینڈرز بھی منگائے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری سرشت میں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اگر انہیں جہاں بھی ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کمٹمنٹ خالد مغل صدیقی بھائی کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو میں یہاں پر آج موجود ہوں تو آپ کے سامنے اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، غریق رحمت کرے، اور جو لواحقین اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، صبر جمیل دے۔ دعا بھی ہوئی ان کے لیے، دوا بھی ہو رہی ہے، اور جو مالی اور معاشی تباہی بربادی ہوئی جو ویسے بھی کئی سالوں سے ہو رہی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے دل کے پھپولے جو ہے وہ، میں سیاسی آدمی ہوں، میں زیادہ بات کروں گا، لیکن یہ آج لواحقین کو، شہداء کے معاشی بحران اور جو متاثرین کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سرکاری ہاؤس ہے، ایوان ہے، اور یہ یہاں ریاستی سرپرستی بھی ہے میرے ان شہداء کے لواحقین کے لیے جو معاشی طور پر خانمہ برباد ہوئے ان کے لیے بھی، جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی، اور یہ ایک سرکاری جو ہے وہ جگہ بھی ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو، آپ کے درد کو، آپ کے، اور پھر یہ وفاق کی نمائندگی بھی یہاں پر ہے، یہ وفاق کے نمائندے بھی ہیں گورنر صاحب۔ تو یہ سمجھ لے کہ اگر جام کرم آئے تھے اور باقی وفاق سے نمائندے نہیں آ سکے، امید ہے وہ بھی آئیں گے، اور ان کی طرف بھی جو تنویر پاکستان نے توجہ دلائی کہ انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ انہیں بھی آنا چاہیے، شہداء کے لواحقین سے ملنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں ان کی داد رسی کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں دہرائی جائے گی اگر میں ساری باتیں کروں گا، لیکن اگر ایک غیر سیاسی آدمی نے اتنی سخت باتیں یہاں پر کر دی ہیں تو میرے خیال میں پھر ایک سیاسی آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں بھی اسی ٹون میں گفتگو کروں، میں ایک ریکنسیلیٹری ٹون میں بات کروں گا، اور میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگوں نے قربانی دی، اتنے لوگ شہید ہوئے، 100 کے لگ بھگ، اور وہ ساری، لیکن بہت سی باتیں جو ہمارے نظام میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ فائر ٹینڈرز کتنے تھے، کتنے خراب ہیں،
پانی دستیاب تھا نہیں تھا، یہ ساری جو باتیں ہیں. اس کے علاوہ اسنارکلز جو تھیں وہ کہاں کھڑی تھی، لانڈی کی اسنارکل نہیں آ سکی، وہ کیوں نہیں آ سکی. بہت ساری باتیں ہیں جو سوشل میڈیا میں آ گئی ہے، انہیں بھی دہرانا، لیکن یہ ساری باتوں کو لے کر اب آگے بڑھنا ہے. اور فورنسک جو لیبارٹری ہے اس کی سہولتیں ابھی 5 سال سے وہ عمارت بن رہی ہے، بنی نہیں، وہ سہولت پورٹ قاسم کے علاقے میں وہ سہولت پوری طرح سے دستیاب نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ کہیں سرے سے جو ہے وہ اس طرح غائب تھی اس پورے سانحے میں جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتے ہیں. تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں پر ہے؟ کیوں نہیں دیواریں توڑی گئی؟ دروازے اگر بند تھے وہ کیوں نہیں توڑے گئے؟ لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں. خالد بھائی بھی بات کریں گے، کامران ٹسوری بھائی ظاہر پھر بات کریں گے. تو میرا صرف کہنا یہ کہ جو گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے، اور اس میں ہمارا تعاون ہے. جو حکومت KMC بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا حکومت سندھ ہو، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. جو ہمارا تجربہ تھا، جو ہمارے میئر گزرے ہیں اس شہر میں، تو یہ ہم آج پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. یعنی ہم تو یہ کہہ کے تھک گئے، لیکن اگر سامنے سے وہی بے حسی ہے، مجرمانہ غفلت ہے، اور اسی سوتیلی ماں کا سلوک کراچی کے ساتھ جاری ہے، تو پھر اس کے بعد اب بات فیصلے کی طرف بھی جائے گی کہ آگے اب کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کراچی کا، پاکستان کے شہروں کا. کوئی اقتدار نچلی سطح پہ منتقل ہو، 140A کا جو ہمارا آئینی ترمیمی بل ہے اس پر اب غور و خوض ہو. کراچی کو وفاق کو دینا ہے نہیں دینا، نئی انتظامی یونٹس بنانے ہیں، نئے صوبے بنانے نہیں بنانے، ان ساری باتوں کی طرف اب بات جانی چاہیے. صرف کراچی نہیں، آپ کراچی کا تو ذکر ہم کر لیتے ہیں، لیکن حیدرآباد کا کیا حال ہے، سکھر کا، نواب شاہ کا، لاڑکانہ کا، کشمور کا، جیکب آباد کا، ان سارے شہروں کا حال بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک حادثہ اگر آپ کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے ضمیر کو ایک سوال کر رہا ہے، تو آپ کو ان سوال کے جواب دینے ہیں. چلے خدا کر کے جوڈیشل کمیشن کی طرف بات چلی گئی ہے، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب ظفر راجپوت صاحب اپنی سربراہی میں ہی کوئی کمیشن قائم کرے. اور یہ ضروری ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بھی واضح ہونے چاہیے کہ بھئی صرف آگ لگنے کی وجوہات نہیں، آگ کو بجھانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، پانی کیوں دستیاب نہیں تھا، اور جو ہمارا پورا فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے. یہ ساری باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن، اور پھر جو کمپنسیشن ہے اس کا پورا کام، جس طرح بولٹن مارکیٹ کے کمپنسیشن میں گورنر ہاؤس ہی سے طے ہوا تھا اور ان کو دے دیا گیا تھا. KCCI کراچی چیمبر، سراج تیلی محروم تھے انہوں نے، اور زبیر موتی والا ہی اس کمیٹی کے انچارج تھے. تو میرے خیال میں انہی کے ذریعے سے یہ سارا کمپنسیشن کا کام بھی، کاروبار کی بحالی، یہ ساری باتیں بھی انہی کے ذریعے سے ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، اور آگے ایک ریسپانسو نظام ہو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے، کہ آگے ایسے ثانیات نہ ہوں، اور جو آگے تجارتی مراکز ہیں ان میں فائر الارم، اسموک ڈیٹیکٹرز یہ سب لگنے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ اور یہ کاروبار بحال ہونے چاہیے. اس کے لیے رمضان سے پہلے ان چیزوں پر جو ہے ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا. ایک مرتبہ پھر میں خالد ملک صدیقی بھائی کو اور گورنر سندھ کامران ٹسوری بھائی کو اور پوری MKM کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو بھی رضاکار دیگر تنظیمیں جنہوں نے کام کیا، آواز اٹھائی. میرے خیال میں ہمیں اب کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے. اور کراچی کو بچانے کے لیے اپنی توانائی، اپنے وسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو اس طرف مبذول کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.